ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا جناب کہ اس میں بتایا تھا آسان ہوتے ہیں اور یہ تو اگلا سوال جناب ہے کہ ایک بچے نے پوچھا ہے، اسٹوڈنٹ ہیں LLB کے، وہ کہتے ہیں جی مینڈیٹری انجنکشن کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مینڈیٹری لفظ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ مینڈیٹری کو اردو میں ہم کہتے ہیں، مینڈیٹری انجنکشن کو حکم امتناعی تاکیدی۔ کوئی شخص جس کی کوئی اوبلیگیشن ہو وہ پوری نہ کر رہا ہو اور نقص امن کا خطرہ ہو تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے سول کورٹ میں دعویٰ دائر ہوتا ہے، مینڈیٹری انجنکشن یا حکم امتناعی تاکیدی۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں، آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ مثلا آپ کے پاس عدالت کی ڈگری ہے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں MDA ہے، مثلا ریونیو ادارہ ہے جنہوں نے انتقال وغیرہ درج کرنے ہوتے ہیں، مثلا آج کل وہ جو کمپیوٹر سینٹر موجود ہیں وہ اس ڈگری کا عمل درآمد ہے، وہ انکار کرتے ہیں تو آپ حکم امتناعی کا دعویٰ، تاکیدی کا دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ جناب انہیں ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ ان کی اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ریکارڈ میں میرا نام انسرٹ کریں۔ تو اسی طرح پھر وہ عدالتیں ان کو بلائیں گی، جس عدالت میں آپ گئے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا، وہ آئیں گے، جواب دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد وہ ڈگری ہو جائے۔ دوسری مثال یوں سمجھیں کہ آپ کا گھر ہے، ایک ہمسائے نے آ کر اتنی اونچی دیوار کر دی ہے کہ آپ کی روشنی اور ہوا بند ہو گئی ہے، تو آپ عدالت میں مینڈیٹری انجنکشن کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میرا بھی اتنا حق ہے ہوا اور روشنی کا، جو obstruction ہو گئی ہے، ہمسائے نے بند کر دی ہے، تو اسے حکم دیا جائے کہ اپنے ہی خرچ پر اس دیوار کو گرا دے تاکہ میں بھی اتنے ہی تناسب سے یہ روشنی اور ہوا حاصل کر سکوں۔ تو عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی یہ ساری چیزیں شواہد ثبوت دیتے ہیں تو اس کو دیوار گرانی پڑے گی۔ یا ایک روڈ ہے، کسی نے بند کر دیا ہے، تو اب ایک اور مسئلے ہوں گے کہ وہ دعویٰ کس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اس میں ہنڈرنس ہے، کوئی مزاحمت ہے، تو آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے یہ راستہ کس لیے بند کر دیا ہے، یہ تو اتنے عرصے سے ہمارا وہ سلسلہ آ رہا ہے، یا میرا رائٹ آف ایزمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میڈو ہے، کوئی پاسچر ہے، چراگاہ ہے، اس میں کوئی روکے کہ نہیں جناب آپ اپنا مویشی یہاں نہیں کر سکتے، یا کوئی پبلک پلیس ہے اس میں آپ کو کوئی روکے جانے سے۔ تو یہ تمام قسم کے جو کیسز میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں جس میں کوئی اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہو، کوئی شخص باؤنڈ ہو کرنے کا، اور اس میں وہ کوئی ہنڈرنس، کوئی آبسٹیکل، کوئی ریزسٹنس کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ مینڈیٹری انجنکشن یعنی حکم امتناعی تاکیدی کا دعویٰ دائر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے شناختی کارڈ کا محکمہ ہے، آپ کے کوئی وہ کام کرنے والا ہے وہ نہیں کر رہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کریں۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں جس میں بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جس کی کوئی اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہو، یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور وہ جان بوجھ کر نہ کر رہا ہو، تو آپ اس کے ذریعے مینڈیٹری انجنکشن کے ذریعے عدالت سے اس سے وہ کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے جناب کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ہمارے بنیادی حقوق،
یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں، اور پولیس والے بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہ کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، جب جی چاہے کیا کریں؟ اس کی پروٹیکشن کہیں قانون میں ہے؟ جی ہاں ضرور ہے۔ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا چیپٹر 7 ہے، اور اس کا جو آرٹیکل ہے، پورے چیپٹر کے اندر جو آرٹیکل ہیں وہ ہے 8 سے لے کر 28 تک۔ آپ کو کوئی شخص محبوس نہیں کر سکتا، آپ سے جا میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ کا بزنس ہے، آپ کی ٹریڈ ہے، آپ کی فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کی جسمانی آزادی ہے، جو آپ کاروبار کرنا چاہیں، تو ہر لحاظ سے آپ کی چلنا پھرنا، یہ ساری پروٹیکشن یہ دی گئی ہے اسی چیپٹر 7 میں۔ تو اگر کوئی شخص یہ اس کے الٹ کرے یا اس پر عمل نہ کرے، تو آپ ریٹ پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ میرا پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ نہیں کر رہے۔ تو ریٹ ہم دائر کرتے ہیں، جو ہمارا آرٹیکل ہے 199، اس کے تحت ہم ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرتے ہیں، اور ہائی کورٹ ویمنٹلی اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ جناب یہ کیوں آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے فلاں بندے کو کیوں بند کر رکھا ہے ایسے ہی بغیر اس کے۔ تو ہیبیس کارپس کی ریٹ ہوتی ہے، اور عدالت حکم دیتی ہے، اور اپنا بعض اوقات پہلے بھی بھیجتی ہے کہ بندہ ریکور کرو۔ تو اگر کسی پولیس والے نے اس کو بغیر کسی ایف آئی آر کے اور ایسے ہی بند کر رکھا ہے، تو 3 سال کے لیے وہ تھانے دار صاحب یا پولیس والے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل پروٹیکشن حاصل ہے جی۔ امید ہے آپ کو سوال سمجھ آ گئی ہوگی، میرا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور سوال پوچھا جی بچے نے کہ یہ روزانہ جی اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں سنتے ہیں کہ دفعہ 144 لگا دیا جی، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دفعہ 144 پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ہو، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جن کے پاس کوئی ڈیڈلی ویپن ہو جس سے موت واقع ہو سکتی ہو، تو ان کو روکنے کے لیے یہ دفعہ لگائی جاتی ہے۔ اس کی بیہائنڈ فلاسفی یہ ہے کہ ٹرینکویلٹی، پبلک ٹرینکویلٹی، یعنی عوام میں امن ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اس میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اسی اسمبلی کا بندہ جس کے پاس کوئی ڈیڈلی ویپن ہیں جس سے موت واقع ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے بندے کو اشارہ کرے کہ آ جاؤ جی ہماری اسمبلی میں شامل ہو جاؤ، تو پھر اس کے جو ہے سیکشن پاکستان پینل کوڈ کی 114 ہے، اس پر لگ جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کی اسمبلی بنائے، یعنی اکٹھ یا جمع ہوں، اس کے لیے 2 سال قید ہے، اور اس کو جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک جو گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اپوزیشن اگر کرنا چاہتی ہے کوئی جلسہ یا اس طرح کا جلوس، تو وہ عام طور پر لگا دیتی ہیں۔ تو یہ اب انٹینشن کی بات ہے، مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن قانون یہ ہے، کیونکہ قانون کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے جس کی نیت صاف ہے، کہ اب یہ بات تو درست ہے کہ پبلک ٹرینکویلٹی جو ہے کہ یعنی امن ہو جس سے عوام کے لیے کوئی خطرہ سلسلہ نہ ہو۔ امید ہے آپ کو سوال سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور جی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ سر یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی ہم لفظ کنٹریکٹ بولتے ہیں، کبھی ہم ایگریمنٹ بولتے ہیں، تو یہ پہلے دن میں فرق بتائیں، واٹ از ڈفرینس بٹوین دا ٹو، تو ان کے انگریڈینٹ پھر بتا دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بڑا پریشان ہوں، کبھی ایگریمنٹ میں پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، کبھی کنٹریکٹ پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔
دیکھیں جی، سب سے جو بہترین بات ہے وہ ہے کسی چیز کے پہلے آپ انگریڈینٹ نکال لیں. جو اسٹوڈنٹس کے اگر آپ نے میرے لیکچر سنے ہوں گے تو آج پھر اس کو ذرا پیچھے آپ دیکھ لیں، یہ باتیں میں نے ان میں کی ہوئی ہیں. آپ غور سے دیکھیں کہ ایگریمنٹ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے انگریڈینٹ کتنے ہیں. پرپوزل نمبر 1، ایکسیپٹنس نمبر 2. اس کو کہتے ہیں معاملہ. یہ 2 انگریڈینٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی معاملے کو ایگریمنٹ کہتے ہیں.